آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا بلال جا ذرا مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر کے آ، کل ظہر کے بعد میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں، یہ جتنے ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے، اور بین بھی ہو جاتے تھے، اور بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے۔ اگر وجہ لکنت ہوتی مولوی صاحب تو یہ پابندی غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہیں۔ پتہ چلیا گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، وجہ لکنت نہیں تھی مولوی، وجہ وہاں بھی علی ولی اللہ ہی تھی۔ اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں۔ اب اگلا دن آ گیا، ظہر کی نماز ہو گئی، سارے نماز کے شوقین بھی ادھر موجود تھے۔ کچھ نماز کے بھی شوقین ہوتے تھے نا، حضور تشریف فرما بھی ہوتے، ان کو نماز کی بڑی فکر ہوتی تھی، حضور کو چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ خاصاں دی گلے ہم آگے، وہ دنیا میں علی ہی تھے جنہوں نے کہا آقا اب میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائے، سورج جا رہا ہے تو جانے دے، نماز جا رہی ہے تو جانے دے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نماز قربان کر دی نماز والے کی محبت میں، تو پھر صلہ یہ ملا کہ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آیا۔ بولا یار کوئی علی جیسا ہوتا تو سورج واپس پلٹتا نا، بولے یار۔ تو جو نماز کے شوقین تھے وہ بھی آگئے، سارا کھچا کھچ کمپاؤنڈ بھر گیا مسجد نبوی کا صحن۔ آقا علیہ السلام نے نماز ابھی کھڑی نہیں کی، نماز کھڑی کرنے سے پہلے یہ حضور کا عمل تھا کہ جب ضروری بات کرنی ہوتی اذان ہو جاتی، جیسے غدیر میں اذان پہلے کروائی تو نماز بعد میں پہلے اعلان غدیر ہے۔ یہاں بھی آقا علیہ السلام نے نماز نہیں ابھی کھڑی کی، سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، بھائی نماز کھڑی ہونے لگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحہ ستہ دے رہا ہوں، کو کس سے نہیں دے رہا، کسی کو روایت چاہیے میں نے ایسے کھول کے نظروں کے سامنے رکھ دینی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ہو، کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی تم ناپاک ہوتے ہو، تو جب ناپاک بھی ہوتے ہو نا تو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ چلو ذرا میں ناپاک سمجھا دوں مولوی صاحب، یہ نہ کہہ دیں قادری صاحب گستاخی کر گئے صحابہ کو ناپاک کہہ گئے، وہ جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا مولوی اس وقت تو ناپاک ہوتے تھے نا، تو حضور نے فرمایا کبھی تم ہوتے ہو پاک کبھی ہوتے ہو ناپاک، تو جب ناپاک بھی ہوتے ہو تو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کبھی پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے ہو، اے جڑے کبھی کبھی والے نے نا جی آقا ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو۔ ہوئے 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 ہوئے، خبردار کوئی نہیں آ سکتا، ہاں محمد آ سکتا ہے، علی آ سکتا ہے، زہرا آ سکتی ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، آقا کوئی اور نہیں آ سکتا، یہ 5 کیوں آ سکتے ہیں؟ فرمایا وہ کبھی کبھی پاک ہے، ہم پرماننٹ پاک ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھ رہے۔ یعنی جس طرح قرآن پرماننٹ پاک ہے، بولو اسی طرح آل محمد پرماننٹ پاک ہے۔ چلو ایک اور حدیث دیتا ہوں، یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث ہے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو نریٹ کر رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، مولوی صاحب نو ہے ماں نظر نہیں ہوندی، یہ اس لیے نظر نہیں آتی، یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک سیدہ کی بیماری میں مصیبت میں ان کی خدمت کرتی ہے، یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو آقا علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی دی تھی جو جبریل لے کے آئے تھے، یہ وہ ماں ہے ہماری جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے جو پیچھے فاطمہ صغرا کی خدمت کرتی رہی، یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی۔ یار ہے تے کوئی گل نہ ہوئی مولوی جی کہ ماما بھی تیری مرضی دیاں تے صحابہ بھی تیری مرضی دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے
یہ میرے حجرے میں نازل ہوئی آیت تطہیر انما یرید اللہ کہتی جب یہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے بلایا مولا علی کو بی بی پاک کو حسنین کریمین کو فجل لهم بکسائن اور ان کے اوپر اپنی چادر اپنی ردا پھیلا دی فقال اللہم ہؤلاء اہلی مولا یہ میری اہل بیت اور ساتھ یہ آیت پڑھی بات بڑی خاص ہے اماں کہتی جب یہ میں نے منظر دیکھا نا کہ اوپر چادر ایک ہے اور نیچے تن 5 ہیں تن کتنے ہیں 5 اور آقا علیہ السلام آیت تطہیر کی تلاوت بھی فرما رہے تو میں نے عرض کی اماں کہتی میں نے عرض کی وَآنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ آقا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں وہ سارے ایکو جے آلے ہو اماں کہہ رہی ہیں میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں آقا میں بھی پاک سیدہ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں میں بھی حسنین کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤں آپ 5 ہیں چھٹی میں ہو جاؤں یارو اگر سارے ایکو جے ہندے تو آقا فرماتے تعال یا ام سلمہ آ جا آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا سنیں میرے آقا فرماتے انتی علی مکانی کی و انتی علی خیر اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہے یعنی میری زوجیت میں ہو میرے نکاح میں ہو وہ بھی خیر ہے لیکن ادھر ہی کھڑی رہ ادھر نہیں قرآن پتہ کیا کہتا ہے قرآن کی نص دے رہا ہوں قرآن کہتا ہے جو ام المومنین ام سلمہ کو ماں نہ مانے وہ مومن نہیں کی ہو گیا جی یار قرآن کی نص دے رہا ہوں اس کا مطلب بچوں سے میرا خطاب نہیں اس کا مطلب ام المومنین ام سلمہ حضرت ابوبکر کی بھی ماں حضرت عمر کی بھی ماں حضرت عثمان کی بھی ماں خالد بن ولید کی بھی ماں سعد بن ابی وقاص کی بھی ماں نہیں سمجھ رہے بولے اگر کہتے ہیں مومن ہے تو مومن تب ہے جب ان کو ماں مانے اور قرآن کی نص دے رہا ہوں میں اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کر رہی ہیں کہ میں بھی تن پاک کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں اوپر نہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں تو آقا نے فرمایا نہیں خبردار ادھر نہیں ادھر ہی ایک جملہ نہ کہوں میں مولوی صاحب کی لڑائیاں تک کی جھگڑے اور جب 5 تن پاک کے برابر امت کی ماں کھڑی نہیں ہو سکتی اوہ پترانی کی اوقات ہے ہوئے 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 تو سارے ایکو جے نہیں مولوی صاحب من لے یہ پرماننٹ پاک ہیں باقی کبھی کبھی پاک ہیں ایک نقطہ رہ گیا وہ میں نے چھوڑ دیا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں میں وہ نقطہ یہ تھا جب آقا علیہ السلام نے دروازے بند کروائے نا تو جب دروازے بند کروائے ہر ایک کے تو کچھ روایت کہہ رہی حدیث کہہ رہی ہے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں کسی کو مسئلہ ہو تو فتویٰ حدیث پہ لگائے مجھ پہ نہیں ایف آئی آر کٹوانی ہے تو اس روایت پہ کٹوائے مجھ پہ نہیں اب چیم گوئیاں شروع ہو گئی روایت کہہ رہی ہے چیم گوئیاں بار بازار میں گلیوں میں چوکوں میں چوراہوں میں چیم گوئیاں کنورسیشن نہیں سمجھ رہے یعنی ویکھو جی ساڑھے دروازے بند تے علی المرتضیٰ کھلا ساڑیاں انیاں محنتاں ریاستاں میرا خیال ہے وہ جو چیم گوئیاں کر رہے تھے وہ چونیا سے گئے ہوں گے جی پاکستان سے گئے تھے کہاں سے تھے ادھر کے کی ہو گیا جی یار آقا علیہ السلام جو ہیں وہ کبھی کبھی جلال میں آتے تھے کیونکہ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے حضور حضرت بلال نے آ کے حضور کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح کنورسیشن شروع ہو گئی ہے اگر مگر ایف بٹ چائے کی دکانوں پہ چوراہوں پہ چوکوں میں کھڑے ہو کے گپے شپے شروع ہو گئے اعتراض شروع ہو گیا آقا علیہ السلام نے اگلے دن پھر اکٹھا کیا آ جاؤ بھائی پھر اکٹھا کر کے خطبہ دیا اور آقا نے فرمایا سنو بھائی میں نے کل تمہارے دروازے بند کروائے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس پر اگر مگر کرنے والوں اس پہ چوں کے چناچے کرنے والوں
اس پہ چیم گوئیاں کرنے والوں، اس پہ اعتراض کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اب اعتراض کرنا ہے مولوی صاحب تے اللہ تے کر. اچھا اب اچھا اب میں ایسا کرتا ہوں نا، یہ تو ایک نقطے پہ میں نے احادیث پڑھ دی، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن اور اہل بیت ان میں مشترک چیزیں بتا رہا ہوں نا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت جو جڑے ہوئے ہیں یار، تو میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ وہی جڑتا ہے جو قرآن جیسا ہو. بولو. تو میں نے ابھی ایک صفت قرآن کی بیان کی ہے کہ قرآن پرماننٹ پاک ہے، تو لہذا قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو پرماننٹ پاک ہو، اور پرماننٹ پاک یہ 14 ہیں. اب میں آپ کو احادیث نہیں سناتا لیکن باتیں بتا دیتا ہوں، نقطے بتا دیتا ہوں. یعنی قرآن پرماننٹ پاک، یہ 14 بھی پرماننٹ پاک، اس لیے قرآن سے جڑے ہوئے. قرآن بھی نور، 14 بھی نور کی یہ خوبی ہوتی ہے نا کہ نور پرماننٹ پاک ہوتا ہے. جو مٹی سے تخلیق ہو نا، مٹی سے، وہ پرماننٹ پاک نہیں ہوتے، وہ کبھی پاک کبھی نہ پاک ہوتے. اور بولو یار کی ہو گیا جی. تو نور کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ نور پرماننٹ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا جس طرح قرآن نور ہے اسی طرح یہ 14 نور. امام محمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130. اگر گوگل پہ بھی لکھیں گے نا امام محمد بن حنبل فضائل صحابہ، حدیث نمبر 1130، 1130. اب یہ حدیث آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی اس کو نریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام خازمی، ان کی کتاب ہے مناقب خازمی بھی اور مقتل حسین بھی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ پھر شیخ سلیمان قندوزی، وہ بھی جناب المودہ میں اس کو لے کے آئے ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ علامہ علوسی کی روح المانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے بھی اس کو لیا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اس کو لیا ہے. شیخ سلیمان قندوزی کے بعد علامہ صفوری شافعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نزہۃ المجالس میں لے کے آئے ہیں. بے شمار کتب اہل سنت بری پڑی ہیں ان ہستیوں کے بارے میں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. آقا فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین نورا بین یدی اللہ. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، جسد نہیں بنا تھا، روح نہیں بنی تھی، باڈی نہیں بنی تھی. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا نور تھا. ہوئے ہوئے ہوئے. یعنی سنگل نور، سنگل. کسی کی آپ بھی تسلی نہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. علامہ علوسی کی روح المانی ہے اور اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر ہے 682. بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. یہ ساری حدیثیں میرے پاس پڑھی ہیں، کسی کو چاہیے بھی سامنے آئے گی. منانا نہیں میں نے کسی کو، دکھانا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، تخلیق. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی. لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے، علی لحمی، علی محمد کا گوشت ہے، علی نوری، علی محمد کا نور ہے، علی روحی، علی محمد کی روح ہے، علی نفسی، علی محمد کی جان ہے. جس قرآن کہتے ہیں انفسنا وانفسکم الناس من شجر شتى انا ولی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، دادا بھی ایک، نور بھی ایک، روح بھی ایک.
گوشت بھی ایک، جسم بھی ایک، جسد بھی ایک. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا. نبوت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے یہ 14 کے 14 بھی نور. بولیں قرآن بھی اللہ کی طرف سے. بولو کی ہو گیا جی؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. قرآن بھی محمد کے گھر، آل محمد بھی محمد کے گھر. اب میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا، نکتے بتا رہا ہوں. قرآن بھی ہادی، یہ 14 بھی ہادی. قرآن بھی مہدی، یہ 14 بھی مہدی. بولو یار قرآن بھی بے عیب، 14 بھی بے عیب. بولیں اس کا مطلب یہ ہوا مولوی صاحب قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا علی ما القرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے، حوض کوثر پہ بھی اکٹھے آئیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لوگوں اگر تمہیں میری سمجھنا نہ آئے تو قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو. تو یہ قرآن والے کون ہیں؟ آل محمد. ایک بات بڑی خاص ہے، بس ختم کرنے لگا. حضور نے یہ فرمایا نا کہ قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اہل بیت دے کے جا رہا ہوں تو قرآن آ جاتا درمیان میں، یا یہ کہتے بھائی قرآن دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت رہنے دیتے. تو قرآن بھی تو ہدایت تھی نا. لیکن آقا علیہ السلام نے اس لیے فقط قرآن نہیں دیا. حالانکہ لوگ کہتے رہے کہ کتاب کافی ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، حضور فرما رہے ہیں لاؤ اہتمام کرو میں حدیث لکھ دوں لن تدلوا بعدی، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. اسی لیے لکھوا رہے تھے نا. وہ بولو کی ہو گیا جی؟ وہ بخاری مسلم بڑی پڑی ہیں. میں لکھ دیتا ہوں حدیث، تم گمراہ. تو اس وقت کا حسبنا کتاب اللہ، حدیث کی ضرورت نہیں، کتاب جو کافی ہے. اور جب یہی کتاب بی بی پاک نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھی تو کہتے تھے حدیث کافی ہے. نہیں سمجھ رہے. تو جب حدیث لکھوانی چاہیے تو کہا گیا کتاب کافی ہے. تو جب کتاب پڑھ کے سنائی تو کہتے تھے حدیث کافی ہے. اس کا مطلب تو پھر ہے نا گل میں ہو رہے. بولو یار آقا علیہ السلام نے فقط قرآن اس لیے نہیں دیا میرے دوستوں میرے بزرگوں. حضور جانتے تھے اگر فقط قرآن دے گیا تو یہ تو معاذ اللہ قرآن کی دجیاں اڑا دیں گے. یہ تو اپنے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کے ترجمے بھی کر لیں گے اور اس کی تشریح بھی کر لیں گے، توجیہ بھی کر لیں گے، ہر حرام کو حلال کر لیں گے. اس لیے حضور نے قرآن کے ساتھ قرآن والے دیے. قرآن کے ساتھ قرآن جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کے ایک ایک حرف کو لفظ کو جانتے ہوں وہ دیے. عبداللہ ابن مسعود کو چھوٹے سے صحابی نہیں، بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، پوری گفتگو نچوڑ دے رہا ہوں کہ کیوں جوڑا ہے حضور نے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ حروف ما منها حرف الا له ظاہر و باطن وان علیا عنده علم الظاہر والباطن. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں اور صفحہ نمبر 65 بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے، ابھی گوگل پہ لکھے حدیث آپ کے سامنے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور 7 معنی میں قرآن نازل ہوا ہے. اور کل کائنات میں پاک محمد کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم اور نالج رکھتا ہے نا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. جاگو یار کی ہو گیا جی. اور حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عامر ابن واصلہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ آخری صحابی ہیں. یعنی اس کائنات میں یونیورس میں جو آقا علیہ السلام کے آخری صحابہ دنیا میں زندہ رہے نا وہ عامر ابن واصلہ ہے. ابو طفیل 112 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. وہ کیا کہہ رہے سنے ذرا، کتب اہل سنت کے انبار ہیں. یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، مفت ساری زندگی اس کی نوکری کروں گا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جو میرے حوالے غلط کر دے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ 2 ہستیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی جو ممبر پہ یہ اعلان فرماتے تھے سلونی اما شئتم، کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. کہتے 2 ہستیاں میں نے دیکھی. ایک ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے
دوسری کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت ابو طفیل کہہ رہے ذرا سنیں، حضرت ابو طفیل کہتے ممبر کے اوپر پاک محمد کے پاک بھائی وہ کھڑے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں صحابہ سے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو مولا علی خطاب کر رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، سناؤں؟ بولو یار۔ وہ کہتے کہ مولا علی نے فرما رہے ہیں سلونی عن کتاب اللہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِاللَّيْلِ نَازَلَتْ أَمْ بِالنَّهَارِ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ۔ اوہ گل مک گئی جے۔ میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے قرآن سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو علی سے۔ قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کا علی کو علم نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 او یارو، علی سے بڑھ کے کون ہے قرآن کو جاننے والا؟ امام حاکم المستدرک میں یہ روایت لے کے ابو سعید خدری، سنے ذرا یہ روایت کہ آل محمد کو کیوں جوڑا قرآن کے ساتھ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ سارے صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، سارے کلہم۔ آقا علیہ السلام چلتے جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کی نالین مبارک یعنی جوتا مبارک وہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹ گیا تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے اس کو مرمت کرنا شروع کر دیا، گانٹھنا شروع کر دیا۔ تو مولا علی علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھوڑا سا، ہم آگے نکل گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، میرے بعد ایک ایسی شخصیت ہے جو قرآن کی تعویل پہ قتال کرے گی جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پہ کیا ہے۔ بچوں سے میرا خطاب نہیں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں حضرت ابوبکر آگے بڑھے، فقال ابو بکر آنا ہوا یا رسول اللہ۔ آقا فرما رہے کہ میرے بعد کوئی قرآن کی طویل پہ قتال کرے گا، جنگ کرے گا، جہاد کرے گا، وہ میں ہوں گا۔ آقا فرماتے اللہ تو نہیں۔ کہتے ہیں پھر حضرت عمر آگے بڑھے، قال عمر آنا ہوا یا رسول اللہ۔ آقا میں ہوں گا وہ جو قرآن کی تعویل پہ قتال کرے گا؟ آقا نے فرمایا لا نہیں، ایک جملہ ادھر میں چھوڑ رہا ہوں، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ آقا علیہ السلام فرمایا لا نہیں بھائی۔ حضرت ابوبکر کہتے میں نہیں، حضرت عمر کہتے میں نہیں، تم نہیں قتال کر سکتے، تم نہیں تو کون پھر؟ آقا روتے ہو وخاسف النال یعنی علی ابن ابی طالب۔ ہائے ہائے ہائے، آقا روتے وہ جو میرا جوتا نہیں مرمت کر رہا وہ علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو سمجھتے ہیں وہ آل محمد ہے۔ اور بولو یار اگر میں تینوں خلفاء کا جو دور گزرا ہے، تینوں خلفاء کا، اگر ان کے فیصلے سناؤں جو انہوں نے فیصلے غلط کیے اور مولا علی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق کیے تو مجھے 2 گھنٹے اور چاہیے۔ نہیں سمجھ رہے؟ نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کو آل محمد کے علاوہ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے۔ بولے تو اس لیے حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ اور قرآن کہتا ہے یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا۔ قرآن کہتا ہے اگر آل محمد کو چھوڑ کے مولوی میری طرف آؤ نا دوڑے دوڑے تو میں گمراہ کر دیتا ہوں، ہدایت اس کو دیتا ہوں جو آل محمد سے ہو کے آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو مولوی صاحب قرآن کافی نہیں، قرآن کے ساتھ قرآن والے ہوں تو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، فاخذوہ، ان کو پکڑ لینا۔ اب مجھے بتائیں حضور جاتے وقت کہہ کے گئے ان کو پکڑنا ہے، پکڑا؟ وہ بول رہے ہیں کوئی لڑائی کر رہا ہوں یار، کسی کی گستاخی کر رہا ہوں، بے ادبی کر رہا ہوں۔ ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی۔ تمسک کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، فاخذوہ کا مطلب ہوتا ہے تھامے رکھنا۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ رومال نا، یہ میں نے پکڑا نا، یہ میں نے لے لیا، اس کو پکڑا نہیں،
یہ فخذو چ نہیں آئے گا، اے پکڑیا انہوں پکڑے رکھنا ہے، آئے ہائے فخذوہ، ان کو پکڑے رکھ، تمسک جڑ جانا، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ تو مجھے بتائیں کیا حضور کے جانے کے بعد آل محمد کو پکڑا گیا؟ جی ادھر حضور گئے ہیں، دشمنی آل محمد کے ساتھ، لڑائیاں آل محمد کے ساتھ، حسد آل محمد کے ساتھ، بغض آل محمد کے ساتھ۔ بولے جس دہلیز پہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فقط درود ہی پڑھتے تھے، جس بارگاہ میں آ کے آقا علیہ السلام نام لے کے آواز بھی نہیں دیتے تھے، کرنا بیدار ہوتا تھا۔ انس ابن مالک کہتے بی بی پاک کے دروازے پہ آ کے حضور آیت تطہیر پڑھتے تھے اور ساتھ درود پڑھتے تھے، اے حضور کی اہل بیت تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی پاک ہو، بیدار ہو جاؤ گے پھر بھی پاک ہو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کی، اس دہلیز کی پروٹوکول، تنظیم، توقیر، آداب بتا رہے ہیں امت کو۔ بی بی پاک روتے چلی گئی، مولا علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا تلوار مار کے۔ مجھے بتائیں قاتل عیسائی تھا؟ یہودی تھا میرا خیال ہے، مسلمان۔ مولا حسن بادشاہ سرکار کو زہر دے کے شہید کیا گیا، قاتل مسلمان۔ امام حسین علیہ السلام کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے ریگدار میں پیاسا شہید کیا گیا، حالانکہ کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے۔ تو قاتل کافر تھے، مسلمان، کئی صحابہ کی اولاد بھی تھی۔ تو امام سجاد کو شہید کیا گیا، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام صلوات اللہ علیہم، سب کو چن چن کے شہید کیا گیا۔ مجھے بتائیں قصور کیا ہے یار؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آل محمد کا قصور تو بتاؤ یار؟ اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ فقط شہید بھی نہیں کیا بلکہ ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پاک جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ اتنا ظلم یاری، وہ کون سی تکلیف تھی اندر، اور کون تھی ان کی دکھتی رگ تھی، ان کو چین ہی نہیں آیا۔ کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہوگی نا ان کی اندر، کوئی مسئلہ تو ہوگا یار۔ اور حضور جن کا کلمہ پڑھتے تھے ان کے 50 سال ابھی جانے کے بعد ہی نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، اور بدبختی کی انتہا تو تب کی انہوں نے، کافروں نے بھی یہ ظلم نہیں کیا، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دی۔ وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جاتا تھا، سورج بادلوں میں گھس جاتا تھا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، جبریل امین اندر جانے کی ہمت اور جرت نہیں کرتا تھا، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، بازار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ وہی گھر ہے، وہی محمد کی شہزادیاں، محمد کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے اور شام کے بازار میں گمایا جا رہا ہے۔ کہاں شام کے بازار کا ماحول، کہاں محمد کی بیٹیاں، لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، باغی آگے باغی آگے۔ اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو نا، تو جب 10 محرم کو گلیوں بازاروں سے جلوس گزرتا ہے نا عزاداری حسین کا، تو دیکھ لینا کیسے لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگ تھے وہ بھی، نہیں سمجھے؟ کہتے تھے باغی آگے باغی آگے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا آل محمد ہے۔ مولوی چل ان کو پتا نہیں تھا، تجھے تو پتا ہے نا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں 10 محرم کو، دنیا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں۔ میرے سنی بھائیوں، اے رب دا واسطہ جے، مولا حسین بادشاہ سرکار کے جلوس میں شامل ہوا کرو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی شیعہ آپ کو نہیں کہے گا کہ ماتم کر، تیرا دل کرتا ہے ہاتھ باندھ کے شامل ہو جا، کھلے چھوڑ کے شامل ہو جا، لیکن شامل ہو جا، قیامت کے روز تیرا نام حسینیوں میں لکھا جائے، یزیدیوں میں نہیں۔ تو اسی طرح کے لوگ تھے وہ،
کوئی چابک مارتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے. اور یہ قافلہ جب یزید پلید کے دربار میں پہنچا، امام ابن عساکر لکھتے ہیں، اماد الدین ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ وہ لعنتی تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا. جس کا آج دفاع کرتا ہے 2 ٹکے کا ملا، اس کو جنت میں گھسیڑتا ہے، اس کو شہزادہ کہتا ہے، اس کو امیر المومنین کہتا ہے، اور جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو. امام اماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس نے قافلہ دیکھتے ہی کہا اس لعنتی نے، کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. ذرا مولوی داستے سے ہی اے یزید دے وڈے کون نے؟ اور کہتا ہے میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. بڑے تذکرے سنے ہیں میں نے اس کی شجاعت کے، اس کی دلیری کے. حضرت فضہ جو ضعیفہ ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، جو حبشہ کی میمونہ تھی، ملکہ تھی، کوئین آف حبشہ تھی، جنہوں نے تخت کو ٹھوکر ماری اور بی بی پاک کی آ کے نکرانی بن گئی تھی. کسی نے کہا کہ اے فضہ تو حبشہ کی میمونہ تھی، بادشاہ تھی، تو شہزادی تھی، کوئین تھی، تخت چھوڑ کے ادھر آ کے نکرانی بن گئی، تجھے ملا کیا ہے؟ میری نسلیں قربان حضرت فضہ کے جواب پہ. بی بی فرماتی ہیں بتاؤں کیا ملا ہے؟ جب میں پاک محمد کی خدمت کرتی ہوں نا تو وہ مجھے نکرانی نہیں بیٹی کہتے ہیں، اور جب میں زہرا اور علی کی خدمت کرتی ہوں وہ مجھے نکرانی نہیں بہن کہتے ہیں. جب میں حسنین کی اور شہزادیوں کی خدمت کرتی ہوں وہ مجھے فضہ نہیں اماں کہتے ہیں. آؤ بتاؤں مجھے کیا میری اوقات تھی، کیا میری حیثیت تھی، کیا میری ذات تھی؟ تخت چھوڑ کے یہ صلہ ملا کہ میں سیدوں کی ماں بن گئی ہوں. وہ حضرت فضہ ضعیفہ ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں. امام ابن عساکر لکھتے ہیں لاٹھی کے سہارے آگے بڑھی اور فرماتی ہیں یزید پلید، اے غلیظ گندگی کے ڈھیر، جس گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، تو اس پاک بیٹی سے بات کرنے کی بات کر رہا ہے؟ تو یزید کہتا ہے یہ بڑھیا کون ہے، اس کا سر قلم کر دو، یہ گستاخ ہے. تو ایک سپاہی تلوار لے کے آگے بڑھا. تو جو یزید کے سیکیورٹی گارڈ تھے نا وہ حبشہ سے تھے. جب حضرت فضہ نے دیکھا کہ سپاہی تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ حبشیو تمہاری غیرت کدھر چلی گئی؟ آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ملک کی تمہاری بیٹی کو یہ قتل کرنے لگا ہے، تمہاری غیرتیں کدھر مر گئی؟ جب حبشیوں نے حضرت فضہ کا یہ خطاب سنا تو انہوں نے تلواریں نکال لی اور کہا خبردار اگر سپاہی فضہ کی طرف بڑھا تو ہم یزید کا سر قلم کر دیں گے. یزید نے اشارے کے ساتھ اپنے سپاہی کو روک لیا. میں سادات کے قدم چوم رہا ہوں میرے دوستو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. فضہ تو بچ گئی، پاک محمد کی پاک بیٹی نے منہ مدینہ کی طرف کر لیا. فرماتی ہے نانا جان آج ایک حبشہ کی بیٹی کی عبادت کے لیے، آج ایک حبشہ کی بیٹی کی عزت کے لیے، نموز کے لیے 500 تلواریں نے آپ سے نکل آئی. نانا جان آج آپ کی بیٹیوں کی عبادت کے لیے آپ کی امت میں وہ بے وفا امت جس کے لیے آپ غاروں میں روتے رہے، جس امت کے لیے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے خدقے کھودی، نانا جان آج آپ کی امت میں سے آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ایک تلوار بھی نہیں نکلی. لعنت اللہ علی